السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعویٰ اسٹوڈیو میں آج ہم نے ایک بڑے منفرد سے مہمان کو دعوت دی ہے. نزہت آپا کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت پرانا ہے، اور پچھلے دنوں ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں ساتھ تھے تو ایک بہت عجیب بات ان کے بارے میں سامنے آئی، جس پر میں نے سوچا کہ ان کے تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. نزہت آپا نے اپنی زندگی کے اگلے دور میں، جس میں خواتین گھروں میں بیٹھنا اور سمجھتی ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر حفظ قرآن سٹارٹ کیا اور اللہ کی توفیق سے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. تو ان کا یہ جو تھا، اس کو دیکھ کے ہم تو سب کے سب لوگ دانتوں میں انگلیاں ہی ڈال کے رہ گئے. حفظ قرآن اتنی مشکل کام ہے، اور ایک ٹریڈیشنلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن کی عمر میں کروا دیا تو کروا دیا، ادروائز تو جو ہے نا خواتین کو تو بلکہ کرنے سے ڈسکریج ہی بہت کرتے ہیں کہ خواتین نے اگر کر لیا تو پھر ان کے لیے یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں خواتین کا ایک کردار بڑا عجیب سا ہے. 35 سال کی عمر تک جو بچے پیدا کرنے کی اور بہت زیادہ فیملی کے اندر مصروف رہنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جس میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، اور والدہ جو ہے، نوجوان مدر جو ہے وہ بہت بزی رہتی ہے. لیکن بڑی جلدی یہ کام تقریباً 35 سے 40 سال کی عمر میں لگتا ہے کچھ ختم ہونے لگ گیا. ایک تو بچوں کی پیدائش رک جاتی، اور دوسری بات یہ کہ بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد تو پھر ہم خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید اب جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا نا، بلکہ مردوں کی زندگی اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور ہم خواتین جو ہیں اپنے اصل جو فیملی میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. میں ابھی نزہت آپا کے ساتھ ہی بات کر رہی تھی ایک ہماری جاننے والی خاتون کی، ٹھیک ہے، کہ ہوا کیا کہ اسی طرح 35-40 سال کی عمر میں وہ پہنچی اور شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور 10 بچوں کی والدہ تھی. یعنی زندگی بڑی ایکٹیو گزاری، پڑھی لکھی، اسکول بنایا چلایا. لیکن جب ذرا بچے بڑے ہوئے تو ان کو لگا کہ شاید اب کام ختم ہو گیا. اور بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تقریباً 25 سے 27 سال اس واقعے کے ہوئے، اور اس وقت سے وہ فارغ ہیں، کبھی ایک بہو کے ہاں، کبھی دوسری بہو کے ہاں، کبھی ایک بچے ایک بیٹی کے ہاں، کبھی دوسرے بیٹی کے ہاں. اور یہ ہے کہ پھر کچھ صحت بھی خراب ہونے لگ گئی، ٹانگوں نے جواب دے دیا، ہلنا جلنا مشکل ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ 25 سال سے وہ بستر پر آپ کہہ لیجئے بیٹھی ہیں. خیر بیٹھی نہیں ہیں الحمدللہ، اپنے کام وام وہ کرتی ہیں. لیکن یہ ہے، اور اس دن ان کی کوئی جاننے والی مجھے بتا رہی تھیں کہ اب تو وہ یوٹیوب بہت شوق سے دیکھتی ہیں، بلبلیں ان کو بہت پسند ہے، اور وہ اس کے ساتھ ان کا وقت گزر جاتا ہے. تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے کہا یہ جو زندگی ہے یہ اتنی سستی ہے نہیں. اور خواتین جو ہیں اتنا کام کرنے کے بعد تو ابھی تو ساری کی ساری زندگی باقی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کو جو نبوت اللہ نے دی وہ 40 سال کی عمر میں دی ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ کام اس 40 سال سے ہی اصل میں سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں انسان اپنی زندگی کی طرف توجہ کرتا ہے. اس سے پہلے تو انسان اپنی ضروریات پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے، اگر ہماری عمر جو ہے ایک طبعی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، اللہ اس سے زیادہ بھی دے، سعادت والی زندگی دے، تو یہ جو ایکسٹرا 20-30 سال ہیں ان کو ہم نے کیا یا بستر پہ لیٹ کے گزارنا ہے، یا یوٹیوب دیکھ کے گزارنا ہے، یا اپنی بہویں، داماد، بیٹیاں ان کی زندگیوں میں زہر گھولنے کے ساتھ گزارنا ہے، اور ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ کوئی میرا یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. نزہت آپا یہ بتائیے کہ اس اتنے بڑے کام کا ذمہ آپ نے کیسے لیا، آپ کو کیسے خیال آیا؟ یہ ڈاکٹر ام کلثوم کے ہے کہ ایک دفعہ ان کا درس سنا تھا. وہ کہنے لگی کہ رمضان میں آپ سب لوگوں کے لیے گفٹ پیک کرتی ہیں، تو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی صورت حفظ کر کے، تو کہ یہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تو وہ ضرور کیا کریں، تو اس طرح آپ کو یاد بھی رہے گی. تو پھر میں نے سب سے پہلے صورت واقعہ کی. اچھا. تو پھر انہوں نے ایک منت کا بتایا کہ آپ منت اللہ تعالیٰ سے جو بھی درخواست کرنی ہوتی ہے
تو الٹی سیدھی منتیں اس طرح نہیں کہ یہ میں داتا دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گی یہ، یا میں یہ فلاں پیالے بڑھوں گی، یا اس طرح کی جو ہے اس طرح کی منتیں نہ مانا کریں، آپ صورت کو حفظ کریں۔ تو یہ پھر یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی۔ بچوں کی یہ ہے کہ ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ سے ساری عمر ہی پڑھتی رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسری۔ کبھی بچوں کے پیپر ہیں، کبھی بچوں کے رزلٹ نکل رہے ہیں، کبھی ان کے جاب کا مسئلہ ہے، کبھی شادیوں کا ہے۔ تو اس طرح ایک کے بعد ایک ضرورت پڑتی رہتی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ ہم اس طرح نہیں مستغنی نہیں ہو سکتے۔ جی تو میں کرتی تھی کہ ایک نا صورت کہ اللہ تعالیٰ یہ میری درخواست ہے تو وہ کرتی تھی، اور اس کے لیے میں یہ صورت حفظ کروں گی۔ جی جی تو پھر جب وہ اللہ پاک سنتا بھی ہے، وقت مقرر ہوتا ہے ہر بات کا، تو وہ پھر شکرانے کی بھی کرتی۔ تو اس طرح وہ سلسلہ جو ہے نا وہ شروع رہا اور اللہ پاک نے کروا دیا۔ یعنی آپ نے شروع میں صورتیں وغیرہ حفظ کی، جی، تو بعد میں پھر آپ کو کیسے پورے کا کیسے خیال آیا؟ پورا یہ ہوا کہ وہ ہماری ایک سیدہ ہے، ان کے ساتھ ہم رمضان میں یہ تراویحاں پڑھتے ہوتے، کچھ اس نے پرانی کچھ میں نے پرانی، کو یہ تھوڑا پہلا سپارہ مجھے آتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی ایسے کریں کہ سورۃ بقرہ کی ریس لگاتے ہیں۔ اچھا، سورۃ البقرہ کی؟ جی، اتنی بڑی لمبی سورت۔ تو وہ مطلب ایک دن میں تھوڑی نا مطلب کرتے گئے، تو اس طرح اللہ پاک نے وہ کروائی۔ ان کی آواز بڑی پیاری تھی، وہ ہر رمضان میں انہوں نے کرنی نا صورتیں، تو وہ میں نے مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، وہ پھر میں نے کر لی۔ کرتے کرتے کوئی 4-5 سپارے ہو گئے، تو وہ کہنے لگی کہ ماشاءاللہ 5 پارے 4-5 ہو گئے اب آپ کے رمضان میں ہی نہیں، مختلف منتے مانتے یا اس طرح کرتے کرتے۔ پھر وہ سیدہ کہنے لگی کہ ایسے کریں، آپ نیت کر لیں قرآن پاک حفظ کرنے کی، اگر نہ بھی ہوا نا زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے دیتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوگا، کیونکہ ذہن میں اتنے، تو کرتے کرتے کوئی 12-13 ہو گئے۔ اچھا، تو پھر ایک یہ جو ہے نا پہلے ہم کرتے ہوتے تھے یہ دن جو ہے نا، ہاں دن جیسے اہم دن آ جاتے ہیں، جی یہ محرم کے آ گئے ہیں یا ایام ذی الحج آ گئے ہیں، تو ان کے خاص وہ دن نہیں مناتے ہوتے تھے۔ اچھا، تو وہ پھر سنا کہ بھئی اس طرح یہ دنوں کی خاص اہمیت نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا یہ پورا مہینہ ہی جس طرح ہے محرم کا، ربیع الاول کا، رمضان کا، تو اس میں ضرور سارا مہینہ کرتی تھی، تو تقریباً 1 سپارہ ہو جاتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، جی ان مہینوں میں تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ کوئی استاد آتے تھے یا آپ گھر میں کیسے کرتی تھی حفظ آپ کی؟ یہ میرا یہ طریقہ تھا، میں واش روم میں جب بھی نکلتی ہوں نا تو میں وضو کر کے نکلتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر سپارہ میں نے رکھا ہوتا تھا کچن میں، بیچ میں پینسل رکھی ہوتی تھی، ایک آیت دیکھ لیتی تھی، تو وہ اس کا ترجمہ بھی ایک آیت اس کو پڑھتی جاتی تھی، کام کرتی گئی، کوئی سبزی بنا رہی ہوں تو میں نے اس کو پڑھتی گئی۔ پھر کوئی اور کام کیا، کوئی کھانا پکایا تو وہ دوسری آیت ساتھ ملا لی، ماشاءاللہ وہ پھر کرتی گئی۔ پھر وہ اور کوئی کام کیا، مطلب سلائی میں بیٹھ گئی، کپڑے سی رہی ہوں تو وہ 3-4 آیتیں، تو اس میں وہ لمبا کام ہوتا تھا، تو اس طرح وہ ذہن میں وہ دہراتی جاتی تھی ساری وہ۔ تو بس اللہ پاک کے احسان ہے کہ جو کہ ہو گیا۔ یعنی ماشاءاللہ گھر کے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اور کاموں کے ساتھ
آپ نے وہ پارا رکھا ہوتا تھا, ایک آیت یاد کر لی اور اس کے بعد اگلی ایک کر لی, تو گھر کے سب کام آپ خود ہی کرتی تھیں؟ گھر کے سارے کام خود ہی کرتی تھی. میں نے نہیں کبھی کسی سے کروایا, کپڑے بھی سینے, اچھا, سلائی, کھانا, صفائی میں سارا خود ہی کرتی تھی. بعد میں یار ہمت کم ہو گئی تو پھر کسی سے. اور اب آپ بجائے اس کے کہ دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں یا کوئی باتیں, کیونکہ ذہن تو خالی ہے نا, ہاتھ چل رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ ایک آیت پکڑ لیتی تھیں اور اس کو. بس اس کا یہ فائدہ ہوا ہے نا کہ ذہن جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتوں کی طرف کہ وہ نہیں جاتا, بڑا مطلب مطمئن رہتا ہے انسان, اور سکون ملتا ہے کہ یہ جب ایک صورت کرتی تھی نا تو بڑی خوشی مجھے ہوتی تھی کہ یہ میں نے کر لیا, یہ اتنا ہو گیا. تو کپڑوں کی سلائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھی؟ میں خود ہی کرتی ہوں. ہاں, کچھ اس سے جو پہلی جنریشن تھی اس میں مجھے بھی یاد ہے جب لڑکیوں کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا, ان کو کپڑے سینے آنے چاہیے, چھوٹے موٹے یعنی اس طرح کے سارے کام آنے چاہیے. مجھے یاد ہے ہمیں بھی والدہ نے, ہم سب بہنیں سلائی کرتی تھیں, لیکن پھر تو اتنی تیزی سے پلٹا کھایا کہ اب ہم نے بھی اپنی بچیوں کو نہیں سکھائیں یہ چیزیں, اور جو ہے یہ سب چیزیں. تو آپ نے مثلاً کیا بتائیے کس قسم کی یعنی سلائی سے متعلق آپ کے کوئی کام تھے؟ آپ مجھے ابھی بتا رہی تھیں کہ جی یہ جو دوپٹہ ہے اس کے اوپر پینٹ آپ نے خود کیا؟ جی یہ پینٹ, یہ بیچ میں یہ جو لائنیں ڈالی ہوئی ہیں یہ بھی مشین سے. یہ آپ نے خود پہلے لائنیں ڈالی؟ جی اس طریقے کر کے اس کی تہ بنا لیتی ہوں نا, تو پھر یہ فرقی میں دھاگا بھر کے نا. ہاں ہاں ہاں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ بھی آپ نے خود کی اور اسی طرح سے, اور یہ خراب نہیں ہوتی فیبرک پینٹ؟ نہیں, فیبرک پینٹ ہے یہ خراب نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ میری باجی انہوں نے سیکھا ہوا تھا. اچھا. تو ان کے پاس بیٹھ جاتی, مشین کے وہ سلائی بھی انہیں سارے کام آتے تھے. آپ کی نانی بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے زمانے میں, جی بہن جو ہے ان کو گولڈ میڈل ملا ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں. اچھا, یہ سلائی کا. اچھا, سلائی کا ٹوائز بڑے خوبصورت ہے, ان کی تو چیزیں نمائش میں رکھی جاتی ہوتی تھی. اور اصلی والا گولڈ میڈل, اس وقت تو گولڈ میڈل میں اصلی سونا ہوتا تھا نا. اچھا اچھا. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ پھر وہاں سے آپ میں بھی یہ بات آئی سلائی کا. بس دیکھ کے, تب تو ہم بڑے چھوٹے تھے نا, جب نانی کی بہن تھی, وہ تو انگریزوں کے زمانے کی بات کر رہی ہوں نا, تو ان کو دیکھا ہوا ہے, بہت ان کے ہاتھ میں ہنر تھا. پھر میری بڑی باجی ہے نا, انہوں نے پھر سیکھا یہ سارا. انہوں نے تو کافی NCA کے وہ جو تھے نا آتے ہوتے تھے ٹیچر ادھر ان کے سلائی والے اسکول میں, وہ سکھاتے تھے. اچھا اچھا. انہوں نے پرس بنانے, کوئی یہ پینٹنگ, لیدر کا کام, بہت ہی انہوں نے یہ پرنٹنگ. اچھا. یہ بیڈ کور پہ مختلف شدریں جاتی ہوتی تھی. تو انہوں نے وہاں بلاک سے بلاک پرنٹنگ جو ہوتی ہے. جی جی ہاں جی. اچھا, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بیگ ہے یہ بھی آپ ابھی مجھے دکھا رہی ہیں کہ یہ بھی آپ نے بنایا. مجھے تو آپ کی زندگی میں جو سب سے ایک اچھی چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. بس یہ ہے, میں یہ کام ویسے فارغ نہیں ہوں تو خالی ہوتا ہے نا زبان, تو یہ میں کام جو ہے نا یہ کرتی رہتی, اس میں دل بھی لگتا ہے. میں فارغ نہیں کبھی بیٹھی, میں کوئی نہ کوئی کام اب بھی لگی رہتی ہوں. پھر یہ بتائیے کہ آپ نے تقریباً کتنے عرصے کے بعد قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا؟ حفظ کیونکہ میں بتاتی ہوں, کوئی یہ تو ارادہ نہیں تھا کہ کتنے کرنا ہے, تو یہی تھا کہ, اور استاد بھی کوئی نہیں تھا. جی, وہ تو اپنی سہولت کے مطابق کرنا تھا. جی جی. تو یہ شوق سے کرتی رہی تو تقریباً 10 سال لگ گئے تھے. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ یہ ارادہ تو نہیں نہ تھا کہ میں نے ضروری حفظ کرنا ہے. یہ تو کوئی بھائی رمضان آیا تو اس میں صورت کر لی, پھر بچوں کے پیپر ہوئے وہ کرتی گئی, کوئی منت مان لی. جی جی. تو اس طرح کرتے کرتے جب ہو گیا نا کوئی 5-6 سپارے, تو وہ پھر آگے سلسلہ کہ چلو بھائی یہ رمضان میں 1 سپارہ ضرور کروں.
محرم میں ایک سپارہ ضرور کروں. ماشاءاللہ. تو اس طرح کرتے کرتے تو اللہ پاک کی بہت بڑی سعادت ہے. میں وہی دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ ہم خواتین کو اس وقت کا اللہ کو حساب بھی دینا ہے، ان صلاحیتوں کا بھی اللہ کو حساب دینا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ نوجوانی کے وقت کی مصروفیات جب ہوتی ہیں تو خواتین تو اپنی عمر کے اگلے حصے میں زیادہ باوسائل، زیادہ ایکسپیرینسڈ اور زیادہ اس پوزیشن میں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے اپنی اولاد پر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، اپنی گھرداری پر ہوتا ہے، کام والیاں ہو گئیں، آس پاس کے ہمسائے ہو گئے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے اندر یہ پروڈکٹیوٹی اور جو ہے یہ پازیٹیوٹی رکھے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے بڑی مجھے اچھی بات لگی کہ کام بھی خود کیے اور اس کے ساتھ کہا کہ دماغ کو خالی نہیں رکھنا، اور دماغ کو ماشاءاللہ نیکی کے کام کے ساتھ لگایا. تو میں نے یہ والی چیز جو ہے دیکھی تھی. مجھے گلف کنٹریز میں رہنے کا موقع ملا، وہاں پر میں دیکھتی تھی عصر سے مغرب تک جو ہے اوقاف کی طرف سے ہر مسجد میں جو ہے خواتین آتی تھی، قاریات اور حافظات، سوڈانیز ہوتی تھیں، ایجپشنز ہوتی تھیں، اور وہ آ کے کیا کرتی تھیں کہ وہ پڑھایا کرتی تھیں. اور وہاں پر میں دیکھتی تھی مسجدیں بھری ہوتی تھیں. ہم میں سے جو پاکستانی، انڈین اور بنگالی خواتین ہوتی تھیں وہ بھی عصر کی نماز مسجد میں پڑھی اور وہیں پہ بیٹھ کے سبق وغیرہ پڑھا. اور اگر کسی کو توفیق اللہ نے دی تو وہ آ گیا مغرب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آیا، اور جس کو نہ توفیق ملی جلدی آ گیا کھانا وانا بنانا. لیکن وہاں پہ بھی خواتین ایسے ہی یاد کرتی تھیں. اور ماشاءاللہ پھر وہ تو چونکہ عرب خواتین ہوتی تھیں وہ تو تجوید بہت اچھی سکھاتی تھیں. اور کیا ہوتا تھا کہ پھر لوگ جو ہیں وہ یاد کرتے تھے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا ایک سورت ہوئی، دوسری سورت ہوئی، 3-4 پارے ہوئے. تو میں نے تو کئی ایسی دیکھی خواتین جنہوں نے 15 پارے کر رکھے تھے، 17 کر رکھے ہیں جی. میں نے 7 طوال یعنی جو 7 لمبی صورتیں ہیں وہ کر رکھی ہیں. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ کئیوں کا تو پورے کا پورا ہو جاتا تھا. اور پھر مجھے بہت اچھی بات وہاں کی ایک اور بھی لگی کہ پھر وہاں پہ ہر وقت مسابقے ہوتے تھے، ہر وقت مقابلے ہوتے تھے. جی یہ سورہ ملک کا مقابلہ چل رہا ہے اوقاف کی طرف سے. یہ بڑی اچھی یہ آگے بڑھنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے سورہ بقرہ تو ریس لگا کے کی تھی نا، اور پھر جناب آتا ہے یہ سورہ کہف کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ آخری 2 پاروں کا ہو رہا ہے، یہ 5 پاروں کا ہو رہا ہے، یہ 15 پاروں کا ہو رہا ہے، یہ کامل قرآن کا مسابقہ. اور اس کے پھر بڑے بڑے انعامات بھی ہوتے تھے. جو صاحب خیر حضرات تھے وہ اس کے لیے باقاعدہ ڈونیشنز دیا کرتے تھے کہ ان کو انعام دیا جائے. اور بہت یعنی پاکیزہ اور اچھی مصروفیت تھی. تو یہ مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا کام تو کر لیا، اس کو آپ نے یاد رکھنے کا کیا طریقہ رکھا ہے؟ یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ مطلب روز میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں. اچھا. اب اس عمر میں کافی زیادہ بھولتا بھی جاتا ہے. تو جو پہلے سپیڈ ہوتی تھی کچھ آخری جو پارے ہیں نا 10 تو وہ تو تقریباً ہو جاتے ہیں، کوئی نصف ہو جاتا ہے، آخری 5 پورا بھی ریویژن ہو جاتے ہیں. اچھا. لیکن تھوڑی تھوڑی کوئی ایسی ہیں صورتیں جو کہ صرف 2 رکوع ہی ہوتے ہیں تو وہ کافی دن لگ جاتے ہیں. اچھا. تو مطلب شروع رہتی ہوں کوئی نہ کوئی کبھی کہیں سے پکڑ لیا، کبھی کہیں، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوتی جہاں جو بھی آپ نے پکڑ لیا. ہاں یہ اب ترتیب نہیں. اب کبھی صورت حج کر لی، کوئی صورت ملک یہ جو ہے صبا کر لی جی، اس طرح کے وہ اس کو آپ نے دہرائی کر لی. تو پھر اچھا یہ بتائیں پھر کیا نمازوں میں پڑھتی ہیں؟ جی. اچھا. تو پھر کیسے وہ پہلے اس کو دہراتی ہیں پھر نماز میں پڑھتی ہیں؟ بس جو دن میں کیا نا تو وہ اس کو پھر جو دن میں کیا اسی کو نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کی. اچھا آپا میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں، کیونکہ میں نے تو میرے تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. میرے والدین نے بڑی میرے پر محنت کی اور مجھے بچپن میں حفظ کرا دیا. 11, 12, 13 سال کی تھی. اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی کی مصروفیات میں چلے گئے تو ایک بچے ہو گئے، جاب کر رہے ہیں وغیرہ، گھر داری میں لگے تو قرآن کو دہرایا ہی نہیں. تو میرا تو ایک دفعہ قرآن بالکل بھول گیا تھا. اس وقت کا یاد کیا، وہ تھوڑا بہت کرتے رہے، زیادہ توجہ سے نہیں کیا، لیکن جب 10, 12, 13 سال کا گیپ بیچ میں آیا تو بھول گیا. پھر میں نے خیر مجھے بہت فکر پڑی کہ اتنی بڑی اللہ نے عنایت کی تھی میرے پہ اور میں نے یہ کیا کیا. میں نے پھر اس کو بہت محنت سے یاد کیا. اس پہ میرے 6-7 سال لگے
کیونکہ وہی بات ہے، بچے تھے، جاب تھی، گھر بار مصروفیت تھی. وہ اسی طرح رمضان آتا تو جیسے اب آپ نے بتایا نا کہ جو بھی مہینے یا کوئی دن آتے اس میں ذرا زیادہ کر لیتی، نارمل حالات میں کم ہوتا. لیکن یہ کہ 4 5 6 سال لگا کے میں نے ایک دفعہ اس کو دوبارہ یاد کر لیا. اچھا اس کے بعد یاد کرنے کے بعد بھی پھر ایک دفعہ دوبارہ گیپ آ گیا، اس میں 8 9 سال پھر گزر گئے جس میں زیادہ توجہ سے، کیونکہ دہرانا بھی تو آسان کام نہیں نہ ہوتا. تو میں نے پھر کیا کام کیا، اور میں تھی بھی بالکل اپنی یعنی آپ کہہ لیجیے اوائل جوانی میں بہت زیادہ یعنی مصروفیت وغیرہ. پھر جب وہ 7 8 سال دوبارہ گزرے، اس دفعہ میں نے زیادہ ٹائم نہیں گزرنے دیا. وہ جب مجھے لگا کہ مجھے دوبارہ بھول رہا ہے تو میں نے پھر کیا کام کیا کہ میں نے قاری صاحب رکھے. اچھا وہ قاری صاحب رکھنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں جہاں جاتی تھی، میں لاہور میں ہوں تو میرے قاری صاحب جو ہیں وہ میں وہاں پہ رکھ لیتی تھی. میں اسلام آباد میں کچھ مہینوں کے لیے رہ رہی ہوں تو ماشاءاللہ قرآن پڑھانے والے حضرات مل جاتے ہیں. میں دبئی میں ہوں، میں شارجہ میں ہوں، میں سعودیہ میں ہوں تو میں قاری صاحب رکھ لیتی تھی. پھر کووڈ کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ میں نے اچھا مجھے قاری صاحب رکھنے کی اس لیے ضرورت پیش آتی تھی کہ اگر قاری صاحب نہیں ہوتے تھے نا تو میرے سے ہوتا نہیں تھا. قاری صاحب کا مجھے یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ وہ مہمان بھی آئے ہوتے تھے نا، لیکن جب استاد صاحب بیل دے دیتے تھے تو پھر وہ سارے ہی کہتے تھے، مہمان بھی کہتے تھے آپ جا کے سنا لیجئے. اور میں بھی کہتی تھی چلے میں پورا نہیں بھی سناتی یا پڑھتی تو میں آدھا پڑھ لیتی ہوں. اب قاری صاحب آگے ہیں تو برا تو لگ رہا ہے ان کو واپس بھیجنا، تو پھر میں یہ کرتی تھی. اچھا پھر میں نے ایک اور بھی ماشاءاللہ کام کیا جس نے مجھے بڑا فائدہ دیا، کیونکہ میں بھی ورکنگ ویمن تھی، لمبی چوڑی فیملی تھی. میں کیا کرتی تھی کہ آگے ایک پاؤ صرف یاد کرتی تھی، لیکن قاری صاحب کو میں 1 پارہ یا 1.5 پارہ سناتی تھی. آپ سمجھ لیجئے کہ 1 پاؤ روز کا سبق سمجھ لیجئے اور باقی کا سبق ہی سمجھ لیجئے. اچھا اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا مجھے کئی دفعہ نہیں بھی صحیح یاد ہوتا تھا اور کئی دفعہ محنت بھی کرنی پڑتی تھی، لیکن چونکہ وہ پاؤ نے 4 دفعہ دہرائی اس کی ہوتی تھی نا، تو اگر آج اچھا نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ کل اچھا ہو جاتا تھا، کل نہیں اچھا ہوتا تھا تو پرسوں اچھا ہو جاتا تھا، اور ترسوں تو وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا تھا. پھر میں کیا کرتی تھی آگے چلی جاتی تھی تو پچھلا والا 1 ربع جو ہے وہ چھوڑ دیتی تھی. اچھا اس کے ساتھ وہ میرے لیے آسان ہو گیا کیونکہ 1 پاؤ ہر بندہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کہ پڑھنے کی محنت زیادہ ہوتی تھی. قاری صاحب کو میں پارہ سناتی تھی تو یعنی میری جب ایک قرآن کی دہرائی ہوتی تھی تو میری اس کی 4 5 مہینے میں دہرائی مکمل ہوتی تھی، اور وہ پورے پہ 4 مرتبہ دہرائی ہوتی تھی اور وہ میرے لیے آسان ہو جاتی تھی. تو جو میری طرح کے حفاظ ہیں میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ یہ کرنا اور اس پہ دوام رکھنا اصل بات ساری یہ ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس اپنے تجربے سے فائدہ پہنچایا؟ بچوں کو بتاتی تو ہوں. اچھا تو کسی نے کچھ کیا بھی؟ اب ذرا اب میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی شوق پڑے گا کچھ تھوڑا جی. کوئی ایک بیٹے نے سورۃ بقرہ حفظ کی ہے. اچھا تو باقی بیٹیوں کو ذرا کب کچھ شوق کوئی تھوڑا کوئی ایک سورت کوئی. اچھا تو بس یہ کلاسوں میں جو جاتی ہوں تو ادھر وہ دیکھے کہ اتنی بوڑھی ہیں یہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی ادھر. اچھا یہ والی بات بتائیے کہ یعنی پھر آپ کی وجہ سے جو آپ کے دوست احباب بھی کہہ لیجیے جی ان کو بھی شوق آیا؟ بس یہی ہے نا وہ ہماری اکثر ہوتی ہے امی عبد منیب کے پاس آپ جاتی تھیں؟ جی ہاں. تو وہ تو آتی تھیں ادھر لیکچر ان کے ساتھ تو ہمارا ہوتا ہے، ان کی تو حدیث کی لیتی ہوں میں کلاس. اچھا. باقی ہماری اور ہوتی تھی محلے میں الحمد کالونی میں کافی ہوتی رہتی تھی. اچھا. سیدہ کے گھر کلاس اور ایک اور تو وہ ادھر پتہ چلتا تھا نا جس کو بھی کہ یہ انہوں نے حفظ کیا، بڑا شوق انہوں نے آتا ہوتا تھا کہ بھئی یہ وہ اپنی کلاس میں پھر بتاتی ہوتی تھی کہ بھئی یہ کرتے ہیں تو چلو ہم بھی کریں. اس طرح کافی لوگوں نے شروع کیا. اب دیکھیے اس دن جب ہم اپنے دورہ قرآن میں ہم نے آپ کی بات کی تو اس کے بعد مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اب آپا یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم نے بھی حفظ سٹارٹ کرنا ہے. چلیں تھوڑے صحیح لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں اس سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہم جیسے لوگوں کو بھی، نوجوان نسل کو بھی بتائیے آپ. یہ پیغام تو یہی ہے کہ زندگی اچھی گزارنے، کیونکہ جانا تو اگلی منزل تو آگے ہے، اب ہمت بھی کم ہوتی جاتی ہے
تو زندگی میں کچھ نہ کچھ کر لیں، اور یہ ہے کہ اس سے ذہن بڑا ہی سکون رہتا ہے، اچھا، سکون ملتا ہے۔ پریشانیاں تو ہوتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ بس اگر ان میں لگ جائے نا کہ یہ میری دعائیں ہو گئی ہیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ ماشاء اللہ، بندہ کی پریزنگ دی بار کہ بھئی اب 2 ہو گئی ہیں، اب اگلی ہو جائے، اب اگلی ہو جائے، اب ایک صورت ہو گئی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مسئلے سارے ہی حل کرتا جاتا ہے، میرے تو جو بھی ہے نا مسئلے اسی کی تو قرآن پاک کی تو فعل کی حل ہوئے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو اجر دے، ام کلثوم کو، ڈاکٹر ام کلثوم جنہوں نے آپ کو یہ خیال دلایا۔ ہاں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ ہے، بس مجھے ایک دفعہ کے سننے میں ان کی یہ بات بڑی دل کو باز وقت ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، اور میں بس بات کے اختتام پر 2 باتوں کا ذکر کروں گی جنہوں نے آج میرے دل کو بڑا کلک کیا۔ ایک تو آپ نے یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو یہ احساس دلایا کہ گفٹ پیک اللہ کے لیے دینا، اور دوسری یہ ہے کہ منتیں ماننی ہے تو اچھی منتیں ماننے بجائے پیالے بھرنے کے بدعات اور خرافات۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی کہ زندگی تو مصروف سبھی کی گزرتی ہے، کام تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ذہن کو خالی نہیں رہنے دیا، کیونکہ ذہن اور دل جو ہے وہ خالی ہو تو شیطان اس میں گھر بناتا ہے۔ اور آپ نے اپنے آپ کو ایک لمبی ٹاسک دی جو 10 سے 12 15 سال تک محیط تھی، اور پھر ایسے کام میں آپ نے اپنے آپ کو لگا لیا، اس کام کی تو کوئی انتہا نہیں۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پکڑی رکھو، یہ بھول جانے کے اعتبار سے ایک اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ جیسے ایک اونٹ رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے نا، قرآن بڑی تیزی سے بھولتا ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ جن کے دلوں کو اللہ نے قرآن کے ساتھ لگا لیا۔ میں اختتام جو ہے اس دعا کے ساتھ کروں گی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم اجعل ذہاب غمومنا وہمومنا۔ اور دیکھیے یہ غم فکر کی دعا ہے، جب یہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ سکون بڑا رہتا ہے، تو اس کے اندر اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو بہار بنا دے۔ اور ساتھ آپ نے کہا کہ اس کی برکت سے اللہ نے آپ کے مسئلے حل کیے، آپ کے بچوں کو پراسپیرٹی ملی، کامیابی ملی، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کی اگزامپل سے فائدہ اٹھا کے اسی راستے پہ چلیں۔ میں خاص طور پہ نوجوان نسل سے کہوں گی کہ قرآن کے ساتھ محبت آج ڈیولپ کریں، یہ بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، شروع میں شاید یہ ایسا نہیں بھی ہوگا۔ جی بتائیں۔ اور ہر وقت وضو رہے، نہ واش روم سے نکلتے ہیں، نکل کے نہ تو وضو کر کے نکلے، یہ بڑی قیمتی آپ نے بات بتائی۔ ایک آپ نے کہا کہ میں واش روم سے وضو کر کے نکلتی تھی، اور دوسری مجھے آپ کی یہ بھی بات اچھی لگی کہ آپ نے اپنے کام کی جگہ پر یا کچن میں وہ قرآن کے اندر پینسل رکھی ہوتی تھی، اسی کو اٹھایا اور کھول کر تو دیکھ لیا۔ تو یہ چھوٹی ٹپس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو اپنی روٹین میں ڈال سکتے ہیں، اور جب ایک چیز روٹین میں آ جائے تو میرا خیال ہے اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آپ کو اجر عظیم سے نوازیں، ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے گا، ایک سورس آف انسپریشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله